ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. سب سے پہلے ہم تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بیان کرتے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم پر بے شمار احسانات کیے. بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں میں آپ لوگوں کو جس عنوان کے تحت خطاب کروں گا وہ ہے اعمال کا جائزہ لینا، اعمال کا محاسبہ کرنا. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے. اس آزمائش کے پیش نظر، اس آزمائش کے مقصد سے اللہ رب العالمین نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا، تو اس کا بھی مقصد ہے. موت اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر بندے کی آزمائش ہو رہی ہے. یہاں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں ہم آزمائش سے خالی ہیں. ہر وقت انسان جب دنیا میں آتا ہے اور آنے کے بعد جب وہ مکلف ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے موت کے آ جانے تک انسان ہر طرح سے ہر وقت میں پوری طرح سے اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طور طریقے کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. محترم حضرات، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جس آزمائش کے مقصد سے ہمیں پیدا کیا، وہ آزمائش ہے کہ ہم میں عمل کے اعتبار سے کون ہے بہتر ہے، کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے. لہذا اس دنیا میں ہم جیسا بھی عمل کریں گے، دو قسم کا عمل کرتے ہیں، اچھائی یا برائی. اچھائی کریں گے تو اس کا اچھا بدلہ، اور برائی کریں گے تو اس کا بدلہ. یہ چیز ہر بندے مومن کو پوری طرح سے معلوم ہے، اور صرف بندے مومن کو نہیں بلکہ کفار کو بھی، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں خیر اور بھلائی کرو گے تو پھر دنیا سے چلے جانے کے بعد اچھے رہو گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو برا انجام ہوگا. بہرحال وہ کس پر بھی ایمان رکھتے ہوں، مگر اس طرح کی بات ہے کہ سوچتے ہیں کہ اگر اچھے رہیں گے تو بہتر سلوک ہوگا، سورگ میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر برائی کریں گے تو نرک میں جانا ہوگا. محترم حضرات، ہمیں اس دنیا میں
جو کچھ بھی عمل کرنا ہے وہ کر لیں قبل اس کے کہ ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، کیونکہ ہمارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے جب تک کہ ہماری سانس چل رہی ہے، تب تک ہمارے لیے پورا اختیار ہے کہ ہم اچھائی یا برائی کے جو عمل کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں۔ اور جیسے موت کا فرشتہ آتا ہے، جیسے ہی اللہ رب العالمین موت کے فرشتے کو بھیجتے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے، اسی وقت سے سمجھ لیجئے کہ جزوی طور پر اعمال کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اگر بندہ مومن اس دنیا میں صحیح طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، نیک لوگوں میں سے وہ رہتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ فرشتے آتے ہیں جو خیر اور رحمت والے فرشتے، جو اللہ رب العالمین کی بشارت لے کر کے بندے مومن کے پاس آتے ہیں کہ اے بندے مومن تجھے جنت کی بشارت ہو، اے بندے مومن اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، اور اس طرح پھر اس کی روح کو وہ قبض کر لیتے ہیں۔ اور جب فرشتے بندے مومن کو روح کے قبض کرنے کے تعلق سے بتلاتے ہیں اور یہ بات بتلاتے ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم فرمائے گا، تو یہ بات سن لینے کے بعد بندے مومن سب سے زیادہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ پوری طرح سے پرسکون ہو جاتا ہے کہ جس اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ دنیا میں نیک اعمال کر رہا تھا، بہتر اعمال کر رہا تھا، آج اس کا رب اس سے راضی ہو گیا ہے۔ آج فرشتے اسے آ کر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ سب سے زیادہ پھر اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جب تک ہماری سانس چل رہی ہے تب تک ہی ہم اچھے یا برے عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں اور پوری طاقت و قوت رکھتے ہیں، اور جیسے ہی سانس بند اعمال کا سلسلہ پھر منقطع ہو جائے گا، سوائے 3 چیزوں کے جس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ مر جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اور صالح اولاد جو میت کے حق میں دعا کرے، اس کا فائدہ مر جانے کے بعد بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کر کے ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنا چاہیے، اور جب بھی اچھے اعمال سے ہم غافل ہوں تو پھر ہمیں فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ اگر موت کا فرشتہ آج آ گیا ایسی حالت میں کہ آپ نماز کے تارک ہو چکے ہیں، آپ نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے گناہوں کا بہت زیادہ ارتکاب کیے ہوئے ہیں اور ابھی تک توبہ اور استغفار نہیں کیے ہیں، آپ کے ایمان میں کسی قسم کی بد اعتقادی ہے، آپ کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے، تو موت کے فرشتے کے آ جانے سے قبل ہی آپ اس کی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ روح نکل جانے کے بعد انسان کو پھر جزوی طور پر کچھ جزا یا سزا وہ اسے ملنے لگ جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، وہ مومن ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، سب کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دیں گے۔ محترم حضرات، تو موت کو اللہ رب العالمین نے اسی مقصد سے رکھا ہے کہ دنیا میں انسان اپنی زندگی تک جو چاہے وہ کرے، اور مر جانے کے بعد اسے قیامت کے دن اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ تعالیٰ غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ابتلاء اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے اصل عنوان کے مطابق جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اعمال کا جائزہ لینا یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر اسے ترک کر دیا جائے تو پھر انسان خیر کا کام کرتا ہے یا برائی کا، اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی ہے نیکی کے کام کرنے میں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے۔ ذرا غور کیا جائے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ایمان والوں کو کس قدر عظیم نصیحت کرتے ہیں، کس قدر بندے مومن کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی رغبت دلاتے ہیں، اور فرماتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ کل کے لیے وہ کیا پیش کیا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے۔ آج اگر ہم ہیں بیٹھے ہوئے روح قبض ہو جائے
آج سو رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں، سوتے وقت ہی روح قبض ہو جائے تو پھر آپ کیا عمل اللہ کے یہاں لے کر کے جانے والے ہیں؟ یہ فکر ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے، ہر نفس کو، ہر شخص کو اس بات کی سوچ ہو جانی چاہیے، اس بات کی فکر روزانہ کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ قیامت کے دن کے لیے کیا پیش کر رہا ہے، کیا خیر کے کام پیش کر رہا ہے، کیا اچھائی اور بھلائی کے کاموں کو انجام دے کر کے وہ رب کی رضا اور خوشنودی کی حصول کی کوشش کر رہا ہے، یا یہ کہ غافل و لاپرواہ ہو کر کے وہ رب کی ناراضگی کے اسباب پیدا کر رہا ہے اپنے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہنا یہ صرف لوگوں کے مجمع میں، لوگوں کے سامنے اللہ کا ڈر اور خوف ظاہر کرنا، اور خلوت و تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں سے ختم ہو جانا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی آیت میں اسی بات کی تلقین کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا ہے کہ دن میں جب لوگوں کے سامنے رہو تب اللہ سے ڈرو اور خلوت میں نہ ڈرو، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے نیک کاموں پر جو سبقت حاصل ہوتی ہے، نیک کاموں کے کرنے پر جو رغبت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کے خوف، اللہ کے تقوی کے بغیر بہت ہی سست اور کاہل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا خوف بندہ مومن کے دل میں بٹھا رہتا ہے تو پھر وہ تنہائی میں ہو یا جلوت میں ہو، یعنی لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلا کہیں پر بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے جب ڈرتا رہے گا تو برائی کے کام انجام دینے سے حتی الامکان بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے مزید آگے فرمایا اس آیت کریمہ میں، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہیں۔ آج کہیں اگر کیمرہ لگ جاتا ہے تو چور چوری کرنے سے باز آنے لگتا ہے، زناکار بدکاری کرنے سے باز آنے لگتا ہے، شرابی اگر پہلے سے احساس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے تو پھر ہماری پٹائی ہوگی اور طرح طرح کی باتیں ہوں گی، تو پھر وہ بھی جب تک شعور رہتا ہے، سمجھ بوجھ رہتی، وہ بھی اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے۔ تو بہت سارے مجرم یہ کیمرہ دیکھ کر کے جرم کے ارتکاب سے بھاگنے لگتے ہیں، جرم کے ارتکاب سے روک جاتے ہیں۔ اور اگر بندے مومن کے دل میں اللہ کا تقوی حقیقی معنوں میں پیدا ہو جائے تو کیمرہ رہے یا نہ رہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے اس سے، وہ تنہائی میں ہو یا جلوت میں ہو، وہ ہر وقت اللہ سے جب ڈرے گا تو برائیوں سے بچنے میں اسے کافی مدد ملے گی، اور جب برائیوں سے بچتا رہے گا اور نیکی کے کام وہ کرتا رہے گا تو یقین جانیے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی اسے ضرور حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے، اس میں کئی مرتبہ آپ پائیں گے کہ متقی لوگ کامیاب ہو گئے، متقی لوگ جنت میں ہوں گے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ تو طرح طرح کی آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی نعمت دے کر کے ہم پر جو احسان کیا ہے، اس دنیا میں سمجھ لیجئے اتنا بڑا احسان کسی اور پر نہیں ہوا ہے۔ آپ یقینی طور پر فقیر ہو سکتے ہیں، مالی طور پر آپ کی حالت بری ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی جو نعمت آپ کو حاصل ہو گئی ہے اس سے بڑھ کر کے اس دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت کی وجہ سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے مستحق ہوں گے، اور جس بندے کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی ہے وہ دنیا کی ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور اسے ایمان حاصل ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہ خرچ کر سکے گا اور نہ ہی اسے ایمان حاصل ہو سکتا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہی ہی میں رکھے۔ یعنی جس بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے ایسا بندہ کہیں ہدایت نہیں پا سکتا۔ لہذا اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اپنی فقیری کو برداشت کر لیجئے، اپنی محتاجگی کو برداشت کیجئے، آپ پر جو مصائب و پریشانیاں آ جائیں خوشی خوشی اللہ کی تقدیر، اللہ کی رضا سمجھ کر کے برداشت کر لیں، کیونکہ ایمان جیسی عظیم نعمت اس دنیا میں سوائے بندے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنے ہر عمل کو دیکھ لیں،
جب بھی کوئی عمل کریں تو اچھائی کا ہے یا برائی کا ہے، اس کا جائزہ لیتے رہیں، اور بہت کوشش کریں کہ روزانہ جیسے ہم اپنے دکانوں کا حساب و کتاب رکھتے ہیں، یا کم از کم بہت زیادہ نہیں تو مہینے میں، یا اس سے بھی کم تو سال بھر میں ہم جو ہے اپنی دکانوں کا اور اپنی کمپنیوں کا کہ کیا ہمیں حاصل ہوا ہے، کیا نقصان جا رہا ہے، ان سب کا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ ان سب حساب و کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا بھی حساب و کتاب لے لے۔ رات کو سونے سے پہلے آج کل ہمارا طور طریقہ بن چکا ہے کہ موبائل استعمال کریں گے، گانے بجانے سن لیں گے، کچھ ادھر ادھر کی نیوز اور خبریں پڑھ لیں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی وہ دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہو پاتی، اور اگر اسی طرح خاتمہ ہو گیا تو ہم پھر کیا لے کر کے جا رہے ہیں، اس کا بھی کوئی جائزہ سونے سے پہلے نہیں لے رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اور بہت زیادہ اگر ہر وقت نہیں ہو سکتا تو کم از کم رات کے وقت سونے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں کہ سونے تو جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اٹھنے کا موقع نہ ملے۔ سونے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اٹھنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ زندہ رکھا ہے ہم زندہ ہیں، اور جب ہمیں موت دے دے گا ہم کو مر جانا ہوگا۔ اس دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ بن جائیں تب بھی اپنی موت کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، نہ موت کے فرشتے کو آنے سے روک سکتے ہیں، نہ موت کے وقت میں کوئی تاخیر کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں۔ اور سونے سے پہلے میں نے اس لیے کہا ہے کہ سونے سے پہلے ضرور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ سونا بھی موت ہے، سونا بھی یہ موت صغریٰ ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں تو دنیا میں کیا ہو رہا ہمیں کچھ خبر نہیں رہتی، ہم کچھ پتہ لتا نہیں رکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا ہمارے گھر میں ہی کیا ہو رہا ہے جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور یقینی طور پر یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سونا موت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھے ہوں گے، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کر دیا ہمیں موت دینے کے بعد۔ تو ہم روزانہ زندہ ہوتے ہیں اور روزانہ مرتے بھی، یہ موت صغریٰ ہے۔ جو مر جاتے ہیں یہ موت صغریٰ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چھوٹی موت ہے کہ جس موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی اسی دنیا میں ملتی رہتی ہے، کہ اپنی زندگی کے ایام جو ہے اپنی زندگی کے ایام جو دنیا میں باقی رہ گئے ہیں اس کو ہم گزارتے رہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین نے یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا ان کی روحوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں۔ کب؟ فی منامہا، ان کے سونے کے وقت میں۔ تو سوتے وقت ہماری روحیں قبض ہو جاتی ہیں، سانس تو چلتی رہتی ہے، اسی لیے تو یہ موت صغریٰ ہے۔ اور جہاں سانس کا چلنا بھی بند ہو جائے وہاں موت کبریٰ آ گئی کہ اب اس دنیا میں آپ زندہ نہیں ہو سکتے، البتہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جب حساب و کتاب ہوگا۔ لہذا اب اگر دیکھا جائے تو کتنی بڑی فکر کی بات ہے ہمارے لیے کہ سونا جب یہ موت ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس موت کے لاحق ہو جانے کے بعد ہمیں موت کبریٰ بھی ایسے ہی لاحق ہو جائے اور ہم بیدار نہ ہو سکیں۔ تو یہی پیغام دیا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمائی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت۔ تو جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پوری طرح سے قبض کر لیتے ہیں، پوری طرح سے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ یعنی سوتے وقت ہر کوئی سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کیے رہتے ہیں۔ تو جس پر موت کا فیصلہ آ چکا ہوتا ہے کہ یہ بندہ سوئے رہے گا اور اسی حالت میں اس کی موت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس نہیں لوٹاتے، قبض کیے رکھتے ہیں۔ پھر وہ بندہ
ایسی حالت میں ملتا ہے کہ پھر ہم اسے مردوں میں شمار کرنے لگتے ہیں کہ یہ مر چکا، اس کی روح نکل چکی، اب یہ زندہ نہیں ہوگا، اور نہ دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ اسے اب زندہ کر دے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری روحوں کو اللہ تعالیٰ مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، قبض کیے رہتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ کب؟ جب ان کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، کب تک کے لیے؟ جب تک کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، تب تک کے لیے پھر ان کی روحوں کو واپس کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیدار ہوتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اتنے بڑے اللہ کے احسان پر ہم سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ پھر نئی زندگی مل گئی۔ اگر چاہیں تو پھر بہت سارے نیک اعمال کرتے رہیں دن بھر، اور پھر رات میں سوتے وقت پھر اعمال کا جائزہ لے لیں کہ کیا اچھائی کیے کیا برائی کیے، یہ سب کا جائزہ لیتے رہیں۔ اگر انسان کو دکان میں خسارہ اور نقصان لگتا، ایک دن ہی اگر نقصان آ جائے تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہمیں تو کچھ حاصل ہونا چاہیے اور یہ تو نقصان جا رہا ہے، فائدہ کیا ایسے کاروبار کرنے کا۔ لیکن آج کل ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے، اور بے پرواہ ہو کر کے، بے فکر ہو کر کے ہم سو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اعمال کا جائزہ لیتے رہیں۔ اعمال کا جائزہ لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے جلد از جلد توبہ اور استغفار کر سکیں گے۔ اعمال کا جائزہ لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نیکیوں کے کاموں میں رغبت رکھنے لگیں گے۔ اعمال کا جائزہ لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں بہت زیادہ دنیا کی سوچ اور فکر نہیں لاحق رہے گی۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے 5 وقتہ نماز فرض ہے، پڑھنا ہے، کس قدر ہم لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ اتنے بڑے بادشاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم حاضر نہیں ہوتے ہیں، جس اللہ نے ہم پر ہر طرح کا احسان کیا ہے اور سب سے بڑی نعمت سے نواز دیا ہے، اس اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں۔ کیسی بے پرواہی، کیسی بے فکری ہے۔ ذرا ہم سوچتے نہیں کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنا بڑا مالک و مختار ہے وہ، کہ جسے فقیر بنا دے وہ مالدار نہیں بن سکتا، جسے ایمان سے محروم کر دے وہ ہدایت یاب نہیں ہو سکتا، اور جسے وہ جنت دے دے اسے کوئی جہنم میں داخل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ جہنم میں ڈال دے اسے کوئی جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ ایسے اللہ سے غافل نہ ہو، یقینی طور پر ایسے اللہ رب العالمین کا ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہیں، اور خاص کر 5 وقتہ نمازوں کی ضروری طور پر پابندی کرتے رہیں۔ سورہ کوثر بلکہ سورہ تکاثر، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ سورت یاد ہوگی اور نماز کے وقت پڑھ بھی لیتے ہوں گے، مگر اس میں جو اہم پیغام دیا گیا ہے اگر اس پر سوچ اور فکر کر لیں تو یقینی معنوں میں آج ہی دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے، اور پھر یہی سوچ اور فکر پیدا ہوگی کہ جب یہ دنیا زائل ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اور دنیا فنا ہونے میں ابھی وقت ہے، لیکن اس سے پہلے تو ہم کو فنا ہی ہو جانا ہے نا، اس سے کچھ پہلے، ظاہر سی بات ہماری عمر کتنی ہوگی اور قیامت کے آنے میں ابھی بہت سارا لمبا سا وقت ہوگا جو کہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ تو سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا۔ اگر زیادتی کی چاہت میں آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا نمبر مال کا آئے گا۔ ہر کسی کو دیکھو وہ کتنا بڑا مالدار ہو جائے تب اسے تسلی آئے گی، تب وہ اطمینان حاصل کرے گا۔ یقین جانیے اگر کسی کو سونے کا پہاڑ بھی حاصل ہو جائے تو وہ سوچے گا مزید حاصل ہو جائے، یہ نہیں کہ اب بس ہو گیا اور زندگی گزر جائے گی اور اسی طرح ہم چلے جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہیں، روزانہ سوچ اور فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح مال زائد ہو، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مال کی کثرت کی چاہت اور خواہش سے انسان کہاں پہنچ جاتا، نماز اور دیگر فرائض سے وہ غافل اور لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جب وہ غافل ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نماز وغیرہ سے جب وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، وہ غافل ہی رہتا ہے،
برابر غفلت کا شکار رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان جا پہنچتا ہے۔ اور قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ میت کو لے جا کر کے وہاں دفن کر دیتے ہیں اور پھر لوٹ آتے ہیں کہ اب جاؤ تم اور تمہارے اعمال جانے ہیں، تم نے جو کچھ کیا ہے اپنے اعمال کے حوالے ہو گئے ہو، اب تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح غافل اور لاپرواہ نہ بنے۔ یقیناً اولاد اور بیوی بچوں کے لیے اور خود اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس دنیا میں، اور کرنا بھی چاہیے، مگر جائز طور طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ حرام طریقے سے مال کے کمانے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، ایک اور حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، بندہ جنتیوں والا عمل کرتا رہتا حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بندہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ جنتیوں والا عمل کرتا اور وہ جہنمی ہوتا ہے، اور کوئی بندہ جہنمیوں والا کام کرتا وہ جنتی ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ 70 سال کی عمر پا چکے تھے، آپ کافر تھے، موت کے فرشتے کے آ جانے سے پہلے آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اسلام آپ نے قبول کر لیا، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئے۔ پوری زندگی آپ کافر تھے، نیکی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا آپ کو۔ زندگی کے آخری لمحہ میں آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اسلام قبول کر لیے، انشاءاللہ آپ جنتی ہو جائیں۔ اور آپ زندگی بھر نیک رہے، زندگی بھر خیر کے کام کرتے رہے، اور موت کے وقت میں اگر آپ پھنس گئے، اگر آپ ایسے وقت میں عقیدے کی اصلاح نہیں کیے رہے ہوں گے، مشرک ہی رہے ہوں گے، یا اسی طرح اور بھی بہت ساری عقیدے کی خراب چیزیں جو ایمان کے منافی ہیں، ایمان کے خلاف ہیں، جو ایمان کی نفی کر دیتی ہیں، ایسی چیزوں کے شکار رہے ہوں گے اور روح نکل جائے گی، تو نتیجہ پھر کافروں والا ہوگا۔ لہذا ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ برے لوگوں کے اعمال پر ہو، جہنمیوں والے اعمال پر ہو کہ ہم جہنمی بن جائیں۔ اور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ہر وقت نیکی اور خیر کے کام کرتے رہیں، تاکہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو انشاءاللہ خیر اور نیکی کے کام کرتے رہیں گے، اور کسی نہ کسی خیر اور نیکی کے کام پر ہمارا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہوگا۔ آپ زندگی بھر کیا تھے؟ ٹھیک ہے، مسلم تھے، ٹھیک ہے، آخری وقت میں کیا تھے آپ؟ اگر آخری وقت تک بھی مومن اور مسلم تھے تو انشاءاللہ شروع میں اگر جنتی نہیں ہو سکے تو انشاءاللہ بعد میں جنت میں تو داخلہ ہونا ہی ہونا ہے۔ مگر آپ زندگی بھر اگر مومن تھے اور لاسٹ وقت میں پھنس گئے، آپ کفر و شرک والے عقیدے پر تھے، اور ایسے ہی وقت میں آپ کی روح قبض ہو گئی، تو پھر نتیجہ بہت بھیانک ہوگا، یعنی آپ جو ہے پھر پھنس جائیں گے۔ تو آخری حالت یعنی جس پر انسان کی موت ہوتی ہے اسی کا اللہ کے یہاں اعتبار کیا جائے گا۔ آپ اگر زندگی بھر نیک عمل کرتے رہے اور بندے مومن ہونے کی حالت میں آپ کا خاتمہ ہوا ہے تو مومن والا سلوک ہوگا آپ کے ساتھ، اور اگر آپ زندگی بھر نیک تھے یا برے تھے مگر آخری وقت میں آپ کافر تھے، مومن نہیں تھے، تو پھر آپ کے ساتھ کافروں والا ہی سلوک ہوگا۔ بس یہ چند باتیں تھیں جن کو میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔